نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گزشتہ مجالسوں میں جو میرا بیان ہے وہ پہلی 3 مجالس میں معرفت سے متعلق باتیں کی گئی تھیں. اس کے بعد پھر تصدیق اور تصدیق کے لیے اس معرفت کی تصدیق کے لیے دلائل عقلی، دلائل فطری اور دلائل تجربی پیش کیا گیا تھا. آج کا دن وہ دن ہے جب ہم آغاز کریں گے توحید کے مباحث سے. لیکن ایک عجیب مسئلہ ہے کہ یہ جو مجالس محرم ہے اس میں اتنا بیزی شیڈول ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرنے کا. اور اسی طرح سے آج کے اس دن میں 30 منٹ مجھے دیا گیا ہے جس میں مجھے فضائل اور مسائل دونوں کو سمیٹ دینا ہے. اور بحث ہے توحید کی. توحید کی بحث بہت سنگین بحث ہے اور اس کو 30 منٹ میں سمیٹنا بہت ہی سخت کام ہے. لیکن انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی آپ انشاءاللہ فرقان گرامی، کمال تصدیق میں ہی کمال تصدیق کیا ہے؟ اس معرفت کی تصدیق کی کمال کیا ہے کہ انسان توحید میں قدم رکھے، توحید کے مرحلے میں پہنچ جائے. لیکن فرقان گرامی، جب لفظ توحید سامنے آتا ہے تو اس سے پہلے کی بحث کو شروع کیا جائے خود اس لفظ پہ بحث کرنا ضروری ہے کہ توحید ہے کیا. تاکہ ایسا نہ ہو کہ مولانا بتا کر چلے کہ اپنی بات بھی سمجھ کرنی ہے توحید تھا، توحید کا معنی کیا ہے. اور جب ہم نے حوضے میں قدم رکھا تو حوضے کی جو سب سے انٹرسٹنگ چیز میرے لیے تھی وہ یہ تھی جو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، وہ یہ کہ لفظ کی بحث. اس وقت ہم پریشان ہو رہے تھے کہ لفظ کی بحث کیوں کیا جاتا ہے حوضے میں. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی اختلافات موجود ہیں ان کی بنیاد اسی لفظ کی بحث پر ہے. بے شک، سبحان اللہ. یعنی لفظ کا کیا معنی لیا جا رہا ہے. تو اسی لیے حوضے کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، وہ ہے لفظ کی بحث پر. فقہ میں آپ وارد ہوں تو دیکھیں لفظ کی بحث پہ اختلافات ہیں، اصول میں ہوں، اور اسی طرح سے جو لفظ سب سے زیادہ اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے وہ ہے لفظ توحید. سلام علیکم. عزیزان گرامی، توحید یعنی کیا؟ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی یگانگی، اللہ کی یکتائی. سلام علیکم. کرسی لا کے دے دو. تو اب عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہی توحید کی بحث ہے، یہی اللہ کو ایک ماننے کی بحث ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، تو کوئی ایشور، تو کوئی گاڈ، تو کوئی اللہ. ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کہے، کوئی بھگوان کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی گاڈ کہے. نہیں، لفظ مختلف ہو لیکن اگر معنی واحد ہے تو اتحاد ہے. لیکن اگر لفظ مختلف ہو اور معنی بھی مختلف ہو تو پھر توحید مختلف ہو. سلام علیکم. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، چھوٹی سی مثال، وہ یہ اپنے زوجہ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے. زوجہ کہتی ہے محلے میں اسکول ہے، ہم ایڈمیشن کرا دیتے ہیں.
شوہر یہ کہتا ہے محلے میں اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. زوجہ یہ کہتی ہے نہیں، ہم اس بچے کا ایڈمیشن وہاں کرائیں گے جو میرے استاد ہیں ان کے پاس. اب دونوں میں ایک جھگڑا، تو غالباً شوہر کی بات مانی جاتی ہے. اب بیوی ناراض ہیں، لے کے چلے محلے کے اسکول میں، شوہر کی بات مانی ہے. جب اسکول پہنچے تو شوہر بھی خوش، بیوی بھی خوش. کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول اسی خاتون کے استاد کا تھا. تو دیکھیں شروعاتی مرحلے میں وہ کہہ رہے تھے محلے کے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں استاد کے پاس پڑھوانا ہے. جب پہنچے تو مصداقاً وہ اسکول اسی استاد کا تھا. تو دیکھیں معنی فرق کر رہا ہے، لیکن مصداقاً شے ایک واحد ہے. سوال کریں تو انسان گرامی، اللہ کی جب بحث ہوتی ہے تو کوئی بھگوان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مصداق کے لحاظ سے اگر مصداق واحد ہے تو ہم اور وہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر مصداق مختلف ہے تو پھر توحید کا وہ مفہوم وہاں نہیں پایا جائے گا، وہاں نہیں پائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ خود توحید کے مراتب اور مراحل پہ غور کیا جائے. سے بات کریں تو عزیزان گرامی، ہم اپنے زندگی میں جو نمازیں پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے؟ حد اقل 5 مرتبہ. ان نمازوں میں کتنی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جاتی ہے؟ ان نمازوں میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے؟ اور ان دونوں سوروں میں حد اقل کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے احد، رحمان، رحیم، مالک، رب، الہ. تو عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کہ میں آج اپنے توحید کے مباحث کو آپ کو سمجھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن حد اقل یہ تو ہوگا کہ ان تمام الفاظ کو جو ہم نے بیان کیا اس کا معنی آپ یہاں سے لے کے رکھیں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں الہ اور رب، خدا تک پہنچتے ہیں، اپنے اللہ تک پہنچتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ان تمام الفاظ میں فرق ہے. اسی لیے الہ کو الہ کہا گیا، رب کو رب کہا گیا، مالک کو مالک کہا گیا، رحمان کو رحمان کہا گیا، رحیم کو رحیم کہا گیا. لیکن عزیزان گرامی، اگر ایک انسان خود کو موحد کہنا چاہتا ہے، اب دیکھیں یہ جو لفظ ہم نے بتایا یہ پورے مجلس میں تکرار ہو، تو ضروری ہے کہ اس لفظ کو بتا دیں گے. یعنی انسان اس توحید کے نصاب پر اگر کھڑا اتر رہا ہے، جو توحید کا نصاب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بتایا، تو اس انسان کو کیا کہیں گے؟ موحد. یعنی اس انسان کو مشرک نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ موحد. توحید کے مقابل میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مشرک کہا جاتا ہے. یعنی اگر ایک انسان مشرک نہیں ہوگا، خلاف مشرک ہوگا، ضد مشرک ہوگا، تو اس کو کہیں گے موحد. اور جو موحد نہیں ہوگا ہم اس کو کہیں گے مشرک. سے بات کریں اب عزیزان گرامی، ایک سوال سے آغاز توحید کرتے ہیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. شریک قرار دے دیں. لیکن عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا کہ موحد ہونے کا جو نصاب ہے، جو پائن ترین مرتبہ اور معیار اور پیرامیٹر ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے. تو الہ کا معنی ہوا قابل پرستش، یعنی اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے. اور جو اس میں شریک قرار دے دے اس کو کہیں گے مشرک، اور جو اس پیرامیٹر کو قبول کر لے اس کو کہیں گے موحد. تو منیمم کرائٹیریا جو ہے وہ الہ کا ہے، یعنی اللہ کو معبود ماننا، قابل پرستش ماننا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ توحید کے جو تمام
مانا ہے ان کا کیا؟ تو عزیزان گرامی، ایک انسان الہ کو الہ کب مانے گا، کس کی عبادت کرے گا، کس کی پرستش کرے گا، کیوں پرستش کرے گا؟ کیونکہ اسے رب مانے گا۔ اگر ایک انسان اللہ کو رب نہیں مان رہا ہے تو اس کو الہ نہیں مان سکتا ہے۔ الہ مانے گا کب مانے گا؟ جب وہ رب ہوگا۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیں، ایک عظیم فوج لے کر مکے پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ آیا ہے۔ حضرت علی کے دادا عبد المطلب کعبے کا ڈر تھام کے دعا کرتے ہیں اور اس کے قریب جاتے ہیں۔ کعبے میں لوٹ مچا دی گئی ہے، عورتوں اور بچوں کو پہاڑوں پر بھیج دیا گیا ہے۔ اب عبد المطلب اس عظیم فوج کے سامنے تنہا جا رہے ہیں۔ بادشاہ کے قریب پہنچے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پتہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کعبے کا انتظام مت کرو، اس کو منظم مت کرو، کہا میری اونٹنی مجھے دے دو، اونٹنی مجھے دے دو۔ تو بادشاہ گھبرایا، یہ اونٹنی کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں، کعبے کا سوال کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ سنیں گے جواب کیا دیا؟ عبد المطلب کہتے ہیں للبیت رب وانا رب العلم، یعنی اس بیت کا ایک رب ہے اور میں اپنے اونٹنی کا رب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا معنی سمجھ میں آیا رب کا؟ رب یعنی کیا؟ میں اس اونٹنی کا صاحب اختیار ہوں، یہ اس اونٹنی کے مرضی کا میں مالک ہوں، یہ اونٹنی میرے مرضی سے چلے گی، اور اس بیت کا ایک رب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب رب کا وسیع معنی کیا جائے، کیونکہ ابو طالب تھے، انسان تھے، تو معنی بھی چھوٹا ہوگا کیونکہ ان کے اختیارات چھوٹے ہیں۔ لیکن جب رب کا وسیع معنی کیا جائے گا، حقیقی معنی کیا جائے گا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ہستی کا نظام بخشنے والا، اس ہستی کو چلانے والا، اس ہستی کو کہ اس کا اختیار اور اپنے ارادے کا مالک ہونا اور اپنے ارادے اور اختیار میں کسی کا شریک نہ ہونا اور کسی کی اجازت کا محتاج نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب جب کبھی بھی رب کہا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، ہمارا اختیار اس کے کنٹرول میں ہے، اس کو کمپلیٹ اتھارٹی ہے تمام امور عالم کی، تمام اس ہستی کا نظام بخشنے والا وہ ہے اور نظام چلانے والا وہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس رب کے معنی میں اگر ہم اس رب کے پیرلل میں کسی رب کو تصور کرتے ہیں تو یہ ہے شرک۔ پیرلل میں قرآن میں یہ فرمایا جا رہا ہے ربی ہم ہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، رحم کر میرے والدین پر، جس نے مجھ پر میرے بچپنے میں رحم کیا۔ یعنی جو میرا خدا جانا فرما رہا ہے کہ دیکھیں یہ بھی رب ہے، اللہ بھی رب ہے، اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے والدین بھی تمہارے رب ہیں، بس فرق کیا ہے؟ وہ رب حقیقی ہے اور یہ رب مجازی۔ آگے آ جاؤ۔ تو اب عزیزان گرامی ذرا غور کریں، الہ کو کون مانے گا؟ اللہ کو قابل پرستش وہ مانے گا جب اس کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ میری تمام تر اتھارٹی، اختیار اس کے ہاتھ میں، یعنی وہ میرے تمام امور اور میرے ہستی اور اس نظام کا مالک ہے۔ اور جب تک انسان اس کو تصور میں نہیں آئے گا وہ الہ کا معنی نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ کو قابل پرستش نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ،
انما الہکم الہ واحد، یہ تمہارا الہ ہے، بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہے اور واحد۔ صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، اب بات یہ آتی ہے کہ خود رب کے کا دو معنی ہے، ایک رب تکوینی اور ایک رب تشریعی۔ رب تکوینی کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہستی کو نظام بخشنے میں فقط اللہ ہے جو اس ہستی کا نظام بخشتا ہے، اس نظام کو چلاتا ہے، اور اس نظام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیکن جو نظام بخشے گا، جو ہستی کو ہستی عطا کرے گا، وہی اس ہستی کا قوانین بھی وضع کرے گا۔ یعنی ربوبیت تشریعی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، فرمان دینے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، قانون کو جعل کرنے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور جو اس مرحلے میں کسی کو شریک قرار دے گا اس کو کہیں گے مشرک۔ صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، ذرا غور کریں کہ یہودی اور نصارہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ آج بھی زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے قانون کو جعل کرنے کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ طلاق ان کے یہاں ایک مدت تک حرام تھا، کیتھولک کی بات ہے، لیکن آج حلال کر دیا۔ تو اگر شریعت وہی شریعت ہے تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے اس کو تغییر دینے کا۔ اور آپ بھی سوچیں کہ ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں قول معصوم دیکھا جاتا ہے، فعل معصوم دیکھا جاتا ہے، تقریر معصوم دیکھا جاتا ہے۔ قول معصوم یعنی کیا؟ معصوم نے کیا کہا۔ فعل معصوم یعنی کیا؟ معصوم نے کیا کہا۔ اور تقریر معصوم یعنی کیا؟ یعنی ایک گروپ ایک کام کو انجام دے رہا تھا اور معصوم خاموش رہے۔ معصوم کا خاموش رہنا اس بات کی دلالت ہے کہ وہ کام حلال تھا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ربوبیت تشریعی کے مرحلے میں ہمارے یہاں احکام کو اپنی جیب سے نہیں نکال کے پیش کیا جاتا ہے، احکام کو کشف کیا جاتا ہے۔ وہی احکام جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، معصوم کے زبان سے، معصوم کے افعال سے اور معصومین کے سکون سے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، ہم توحید کے مرحلے میں الہ سے رب تک پہنچے۔ رب تکوینی اور رب تشریعی ہمارے لیے بات ہے، یعنی ضروری ہے انسان عبادت کے مرحلے میں کسی کو شریک قرار نہ دے اور ربوبیت کے مرحلے میں کسی کو شریک قرار نہ دے، چاہے وہ ربوبیت تشریعی ہو یا ربوبیت تکوینی ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، سوال ہوتا ہے انسان کس کو رب مانے گا؟ کس کے ہاتھ میں کمپلیٹ اتھارٹی ہے؟ اور کون ہے جس کے فقط اس کے ہاتھ میں کمپلیٹ اتھارٹی ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا؟ جس نے اسے خلق کیا ہوگا اور وہ خود مخلوق نہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم خالق حقیقی مانتے ہیں، اور خالق کے مرتبے میں بھی شریک قرار دینا مشرک کہلاتا ہے۔ انسان موحد کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ صلوات پڑھیں۔ اور اسی طرح سے عزیزان گرامی، ایک مرحلہ اور اوپر کہ کس کو خالق مانے گا، کون اللہ کا حقیقی ہوگا؟ جو خود اپنے وجود میں، اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہوگا اور غیر اس کا محتاج ہوگا۔ سلام عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قابل پرستش ہے۔ لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا گیا لا خالق الا اللہ، کوئی خالق نہیں اللہ کے ساتھ۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا لا رب الا اللہ، کوئی رب نہیں اللہ کے علاوہ۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا لا واجب الوجود الا اللہ، وہ اللہ کے ہونے کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ جب الہ کا تصور ہوگا تو ربوبیت بھی آ جائے گی، خالقیت بھی آ جائے گی اور احدیت بھی آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی،
مشرکین مکہ کو دیکھیں، اگر انسان اللہ کو اللہ مانتا ہے صرف اللہ ماننا، تو اس کو موحد نہیں کہیں گے۔ کیوں موحد نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وہ مشرکین مکہ وہ مشرکین مکہ جن کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے انما المشرکون نجس، یعنی مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ یہ وہی مشرکین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے باہر نکال دیا، اور ان کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا جہاں پاؤ وہاں قتل کر۔ اس زمانے میں وہ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، اور صرف اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے خالق ہونے کے بھی قائل تھے۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انما المشرکون نجس، یہ مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہے۔ اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا کون ہے، تو وہ یہ کہیں گے اللہ۔ اور قرآن کا لہجہ دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے یقولون اللہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے لیقولن اللہ۔ دیکھیں لام کا اضافہ مضارع میں ہوا اور نون بھی آخر میں، یعنی دو تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہیں، لیکن جب ان سے سوال کرو گے کہ خالق کون ہے اس آسمان اور زمین کا، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ اور ذرا سخت جملہ کریں اور تاکید کے ساتھ کہیں تو وہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی۔ تو دیکھیں مشرکین ہیں، اللہ نجس کہہ رہا ہے، خدا کے خالقیت کے قائل ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا؟ لیکن اب ایک اسٹوری سنتے ہیں، لیکن کیوں ان کو اللہ نے مشرک کہا؟ لیکن قرآن میں کہا گیا کہ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتے ہی ہیں جو تمام امور انجام دیتے ہیں، تمام کام انجام دیتے ہیں، نظام کو سنبھالتے ہیں۔ اور وہ فرشتے کون ہیں؟ وہ دختران خدا ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیاں ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ کی کیا سخاوت ہے۔ دیکھیں توحید کا تصور وہاں ہے، اللہ کی کیا، اور یہ بیٹیاں اللہ کی اتنی چہیتی ہیں کہ اللہ ان کو جو کچھ بھی کہے گا، یہ بیٹیاں اللہ کو جو کچھ بھی کہیں گی اللہ اس کو مانے گا ہی۔ ایک مطلب ہوتا ہے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اللہ مانے گا ہی، اور اس بنا پر یہ شفیع کے قرار دے دیے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کیا ہم لوگوں نے؟ ان ملائکہ کا جو اللہ کی بیٹیاں تھیں ان کا مجسمہ بنایا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ مجسمہ کیوں بنایا تم نے اس کا، تو وہ لوگ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یعنی ہم ان کے مجسمہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو فقط قابل عبادت اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں۔ فرزان گرامی ذرا دیکھیں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے خالقیت کے قائل تھے، لیکن ربوبیت میں شریک قرار دے دیا، مشرک ہو گئے، الہ میں شریک قرار دے دیا، مشرک ہو گئے۔ تو فرزان گرامی ضروری ہے کہ انسان صرف اللہ کے خالق ہونے کا اگر قائل ہو گیا تو وہ موحد نہیں کہلائے گا۔ اگر انسان اللہ کے وجود میں قائل ہو کہ اللہ کا ہونا ضروری ہے، اس کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ ہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اللہ ہی رب ہے، ہمارا تمام تر اختیارات اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کام میں امور ہستی کو انجام دینے میں اللہ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہی ہے اور اللہ کی اصل علت ہے، ہم معلول ہیں اور اللہ ہی خالق ہے ہمارا، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور رب تکوینی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور رب تشریعی بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد جب ان تمام اوصاف انسان کے لیے ظاہر ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس لیکن اللہ گرامی آج اس زمانے میں
ہے شرک ہے شرک ہے. اللہ نے جو منیمم نصاب طے کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کیا ہے، اور اس کے اوپر کی تمام تر چیزیں جو ہم نے بتائیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں. جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ لا خالق الا اللہ بھی ہو جائے گا، لا رب الا اللہ بھی ہو جائے گا، لا واجب الوجود الا اللہ بھی ہو جائے گا. سلام لیکن اس کے بعد توحید استعانت میں مدد مانگنے میں توحید کا کام تھا. تو مدد اگر انسان کسی اور سے مانگ لے تو چونکہ نصاب توحید الہ تک ہے تو اس کے بعد مراتب ہیں. انسان کوشش کرے کہ صرف اللہ سے مدد مانگے، اور جب انسان اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ سامنے والے کے دل نہیں بولے گا، ڈالے گا کہتا اس کے اندر اپنے بندے. لیکن انسان کوشش کرے. یہ مراتب ہیں. توحید در استعانت، توحید در دعا، توحید در محبت، توحید در توکل. سلام لیکن انسان گرامی ایک عجیب مرحلہ ہے کہ توحید ایک ہے لیکن اختلافات کتنے زیادہ ہیں. تو اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ کو بھگوان مان رہا ہے اور الہ تک کے دائرے میں وہ ہے تو وہ پھر کافر نہیں ہے، چاہے وہ بھلے ہی خود کو ہندو کہے. اگر وہ دیکھیے الہ جب ہم نے بتایا اس کے اوپر کے تمام تر چیزیں اس میں سمیٹ کر آ جائیں گی. تمام تر چیزوں کو قائل ہونا چاہیے، خالقیت کا بھی، ربوبیت کا بھی، ربوبیت تشریعی کا بھی، ربوبیت تکوینی کا بھی، اللہ کے ہونے اور اللہ کے ایک ہونے کا بھی. جب یہ تمام تر چیزوں کا قائل ہوگا اس کے بعد اگر الہ کا وہ قائل ہوا کہ فقط وہ ایک اللہ ہی ہے جو قابل پرستش اور قابل عبادت ہے، تب وہ انسان بھلے ہی ہندو کیوں نہ ہو، بھلے ہی عیسائی کیوں نہ ہو، بھلے ہی مسیحی کیوں نہ ہو، لیکن وہ موحد کہلائے گا، وہ مشرک نہیں کہلائے گا. سبحان اللہ. لیکن ان نصاب میں کہیں پر بھی اگر کوئی شرک کا تصور سمجھ میں آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ موحد نہیں، وہ مشرک ہے. ایک حالت ہے سب کا مالک ایک، کہہ دیا گیا صرف مالکیت کو قبول کرنے میں سے کوئی موحد نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ الوہیت کو قبول کیا جائے اور پھر عمل میں یعنی الوہیت در معبودیت کو قبول کیا جائے. عمل میں بھی انسان کسی غیر کو قابل پرستش نہ ہو. ایک عجیب مرحلہ ہے انسانی کا، یہی توحید ہے. اس طرح کی توحید ہے کربلا میں، اس طرح کی توحید ہے. ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر. تو فرق کہاں پر ہے؟ فرق مفہوم توحید میں. بے شک. ہاں بابے صاحب مسافی ذہن تمام کربلا کے ام المنین بقی کے میدان میں بیٹھ کر فریاد کر رہی ہیں کہ عباس دنیا والے مجھے پرسہ دے رہے ہیں لیکن عباس مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم مارا گیا. عباس مجھے معلوم ہے تیرے رب میں کس کا خون ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس کی اولاد ہے. ہاں بابے صاحب یہ تھا ماں کا بھروسہ. آج عباس لمبردار کا علم نمودہ ہو، ہم ان کے مسائل پڑھیں. سورہ عاشور آئی، اصحاب امام مقتل کو جاتے ہیں. جب کوئی سپاہی مقتل کے جانب جاتا ہے مولا عباس حسین کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا حسین فرماتے ہیں عباس تم تو میرے فوج کے سوا سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دیتی. عباس تڑپتے ہیں. ہاں بابے صاحب اصحاب مقتل کی جانب گئے. اب جوانان بنی ہاشم کی بات ہے اور محمد مقتل کو جا رہے ہیں. عباس تڑپ کر حسین کے قریب آئے. مولا جنگ کی اجازت دے. ایک ہی بات عباس تم تو میرے فوج کے سپاہی ہو، تم تو میرے فوج
فوج کے علمدار تمہیں کیسے اجازت دے؟ ہاں اللہ اکبر مقتل کو چلے گا۔ مولانا حسین کہیں کہ زندہ عباس تم تو میری فوج کے علمدار، تمہیں کیسے اجازت دے دو؟ ہاں رضا ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب جناب قاسم مقتل کو جا رہے ہیں، چاند سا چہرہ نونہال، کون قاسم؟ حسن کا یتیم، ام فروا کی آخری امید۔ ہاں رضا سوچے عباس کی طرف کیا ہوگی؟ تو عباس تڑپ رہے ہیں، ارے مولا کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اب تو اجازت دے دیجیے۔ مولا فرماتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے سالار۔ ہاں رضا جب بھی کوئی سپاہی کربلا کے میدان میں جاتا ہے عباس اسے آمادہ کرتے ہیں، اور جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو حسین اس کی لاشیں کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ ہاں رضا ذرا کوئی تصور کرے کہ کیا بیت رہی ہوگی عباس پر جب وہ قاسم کو آمادہ کر رہے ہوں گے۔ ہاں رضا قاسم مقصد کی جانب چلے اور گھوڑے سے پامال کیا گیا، حسین قاسم کے لاشیں کو اٹھا کر مقتل میں لائے۔ عباس حسین کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے فوج کے سپاہی ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مولا عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سپاہی ہوں۔ ہاں رضا ایک عجیب منظر آیا، عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ عباس خیمے کے کنارے کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی ہائے پیاس، اور اس آواز کا سننا تھا کہ عباس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھا؟ سکینہ کوزہ لیے ہے ہاتھوں میں، کہتی ہے چچا میرے لیے پانی لا دیں۔ عباس حسین کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس تمہیں پانی لانے کی اجازت ہے۔ عباس نے اپنے کاندھوں پہ مشکلہ رکھا، ایک ہاتھ میں علم لیا، مقتل کی جانب چلے۔ 30,000 کا لشکر ہے، ہیبت عباس یہ ہے کہ لشکر بکھر پڑا ہیبت عباس سے۔ عباس نہر فرات کے قریب پہنچے، کوزے میں پانی بھرا، اب جب پلٹتے ہیں تو ترائی پہ آتے ہیں تو لعینوں نے عباس کو گھیر لیا۔ ہاں رضا اب عباس نظر نہیں آتے، علم نظر آتا ہے، علم مقتل کی علم خیمے کی جانب آگے بڑھا۔ ادھر سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہیں اور کہتی ہیں بچوں کوزہ لے آؤ، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ہاں رضا مولا عباس آگے بڑھے، کچھ دیر بھی تھی، علم بائیں جانب جھکا، ایسا لگا علم گر جائے گا۔ عباس نے علم کو سنبھالا، کچھ دیر آگے بڑھے، علم دائیں جانب جھکا، مولا عباس نے علم کو سنبھالا۔ ادھر در خیمہ پر سکینہ گھبرائی، ایک مرتبہ علم لڑکھڑایا، کربلا کی زمین پر گرا، ارے گر کر ٹھنڈا ہوا، آواز آئی آقا میری مدد کو آئیے۔ ہاں اس آواز کا سننا تھا، حسین نے در خیمہ پر کمر کو تھام لیا، کہا عباس تم نہیں مرے، تمہاری موت نے میری کمر توڑ دی۔ ادھر سکینہ نے کوزے کو پھینکا، کہا چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا بس آپ آ جائیے۔ ہاں مولا حسین عباس کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ عباس اپنے آخری مرحلے میں ہے زندگی کے۔ مولا عباس کے قریب پہنچے، کربلا کی زمین پر بیٹھے، عباس کے سر کو اپنے آغوش میں لیا اور ایک عجیب جملہ کہا، عباس کیا کوئی وصیت ہے؟ مولا عباس فرماتے ہیں آقا جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو پہلی زیارت آپ کی تھی، اب جب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون جمع ہے، آقا میرے ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں رضا مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، خون کو صاف کیا، مولا عباس نے بھائی کی زیارت کی۔ اب حسین کا عجیب جملہ، حسین فرماتے ہیں عباس میری بھی ایک خواہش ہے، عباس ساری زندگی ارے تم نے جب بھی بلایا آقا کہہ کر بلایا، ارے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر بلا دو۔ عباس نے اپنے امام کو بچا لایا، کہا اے میرے بھائی، ہاں عباس اس دنیا سے رخصت ہوئے، علم کو خیمے میں لایا گیا۔
علم آ گیا، علمدار نہ آیا، سیاح